یوم یأتی، جس دن وہ عذاب آئے گا، لا تکلم نفس الا باذنی، تو کسی شخص کو بولنے کی جرت بھی نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ جسے اللہ نے اذن دیا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ ان بولنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان کی شفاعت کریں گے، اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام، اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نیک بندے۔ لیکن یہ سب کے سب لوگ شفاعت کریں گے اللہ کے اذن سے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جب میری دعا سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے انبیاء، فرشتے اور نیک لوگ بھی اللہ کے حضور شفاعت کریں گے۔ شفاعت بالاذن، اللہ کے اذن کے ساتھ برحق ہے۔ جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے، لیکن ہوگی اللہ کی مرضی کے ساتھ۔ اور وہ صوفیاء کا طبقہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر یا نیک بندے دھونس کے ساتھ کسی کی شفاعت کر سکتے ہیں، وہ بھی بالکل قرآن میں فٹن عقیدہ نہیں بیٹھتا۔ قرآن میں عقیدہ یہ بیٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا شفاعت مقرر کرے گا، اور یہ شفاعت کسی شخص کی کسی دوسرے شخص کے حق میں قبول کرنا، یہ اللہ کا انعام ہوگا اس شخص کے حق میں۔ پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جس شخص کے ہاتھوں یہ شفاعت کروائی جائے گی اس کا کیا کمال ہے؟ اس کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت افزائی فرمائے گا۔ تو قیامت کے دن کے جو مہمان خصوصی ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی لیے بخاری اور مسلم میں جہاں احادیث آئی ہیں شفاعت کی، ان کے اینڈ پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہو تو قرآن پڑھ کے دیکھ لو کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس منصب شفاعت کا ذکر کیا ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کو اس مقام پر فائز کرے گا جہاں پر ہر کوئی آپ کی تعریف کرے گا، یعنی مقام محمود ہے۔ یہ مقام محمود ایسا مقام کہ جس کی تعریف کی جائے، جو شخص اس مقام پر فائز ہوگا اس کی سب لوگ تعریف کریں گے۔ اور اس اعتبار سے بھی وہ مقام محمود ہے کہ وہاں پہ جو شخصیت فائز ہوں گی وہ اللہ کی حمد بیان کرنے والی ہوگی، جو بخاری مسلم میں آیا نا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی جب جلال میں ہوگا اور کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اس کے حضور کلام کرے، تو سب سے پہلے میں لوگوں کا شفیع بنوں گا، میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا، اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے ایسے کلمات سکھائے گا جن کے ذریعے میں اللہ کی حمد کروں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے اذن دے گا کہ آپ سوال کریں، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور میرے لیے پھر اللہ تعالیٰ تعداد مقرر کرے گا۔ اور یوں تعداد مقرر ہوتی رہے گی۔ ہر دفعہ نبی علیہ السلام جہنم کی طرف تشریف لے جائیں گے اور اپنے امتیوں کو نکالیں گے، حتیٰ کہ جب آخری دفعہ جائیں گے تو داروغ جہنم سیدنا مالک علیہ السلام کہیں گے کہ آج آپ کا کوئی امتی بھی جہنم میں نہیں سوائے اس کے کہ جسے قرآن نے روک لیا، اور ان کے لیے فیصلہ ہو چکا کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتے والعیاذ باللہ تعالی۔ قرآن نے کن کو روک لیا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ نے ایسے شخص کے اوپر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا والعیاذ باللہ تعالی۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک دعا دی تھی اور یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ دعا آپ کی مقبول ہوگی۔ ہر پیغمبر نے اپنے حصے کی دعا دنیا کی زندگی میں کر لی۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو برباد کر دیا۔ میں نے اپنے حصے کی دعا سنبھال کر رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، اور میری اس دعائے شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں شرک کیا ہوا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ یہ ایک ایسا حساس معاملہ ہے، یہ وہ گناہ ہے جو اللہ خود بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ کے قبضے قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔
لیکن شرک ایک ایسا معاملہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ میں نے بھی معاف نہیں کرنا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ چاہے تو شرک معاف کر سکتا ہے، نہیں، اللہ یہ چاہے گا ہی نہیں، اور آپ کے چاہنے سے تو بالکل نہیں چاہے گا۔